السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم معتکف کی غذائی پروگرام کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ رمضان المبارک کی برکتوں والی ساعتوں کو کارآمد بنانے کے لیے صحت مند ہونا بہت ضروری ہے، اور صحت کا دار و مدار اچھی خوراک اور وقت کی پابندی پر منحصر ہے۔ خوراک اچھی ہو مگر بار بار کم وقفہ سے کھائی جائے تو وہ انسان کو بیمار کر دے گی۔ کھانا اچھا قوی ہو اور اس کے مناسب حال انسانی مشقت نہ ہو تو بھی بیماری کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتکف حضرات کو اس بات کا خیال رکھنا بدرجہ اتم ضروری اور لازمی ہے کہ اپنی غذائی احتیاط کو ضرور بضرور ملحوظ رکھیں۔ معتکف کے معمولات میں کھانا، سونا اور عبادات، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت یا تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار شامل ہوتے ہیں۔ مسجد سے باہر جانا نہیں ہوتا، چنانچہ غذا انسانی جسم کے لیے ضروری ہے، اس میں احتیاط معتکف کی بہتری کے لیے لازمی ہے۔ افطاری فروٹس، کھجور اور سادہ پانی سے کی جائے۔ نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد کم کھانا کھا کر چائے یا سونف، پودینہ، اجوائن اور دار چینی کا قہوہ استعمال کیا جائے۔ پانی وقفہ سے تھوڑا تھوڑا پیا جائے۔ دودھ جلیبی بھگو کے رکھ دی جائے۔ نماز تراویح کے بعد دودھ جلیبی کھائی جائے۔ کھانے میں سالن، سبزی اور گوشت 1 اور 4 کے تناسب سے بنایا جائے، یعنی 1 کلو سبزی میں 1 پاؤ گوشت ڈال کر پکایا جائے۔ سحری میں کھانا کھانے سے گھنٹہ پہلے بیدار ہوا جائے اور نوافل ادا کیے جائیں یا ٹہلتے ہوئے تسبیحات پڑھی جائیں، قدرے آواز سے پڑھی جائیں۔ اگر تلاوت کرنی ہو تو بھی آواز سے کی جائے، اس سے اعضائے شکم متحرک ہوں گے اور نظام انہضام ایکٹیو ہوگا۔ سحری اسی طرح کریں۔ سادہ غذا کو معمول بنائیں۔ پرتکلف کھانوں سے بچا جائے۔ پکوڑے حسب ذائقہ تناول کریں، پیٹ بھرنا مقصود نہ ہو۔ البتہ کھجور بہتر ہے۔ چاول کم سے کم استعمال کریں۔ چکن ثانوی پوزیشن میں رکھیں۔ ویجیٹیبلز مفید و مؤثر ثابت ہوں گی، کیونکہ طاقت کے لیے وٹامنز اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے جو سبزیوں سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ نیند کا خاص خیال رکھیں۔ ذہن تندرست ہوگا تو عبادات بھی کر پائیں گے۔ مسجد کے احاطہ میں چلتے پھرتے تسبیحات کو معمول بنائیں، ہلکی پھلکی ورزش کا کام دیں گی۔ کم کھانا صحت کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ دعا میں اپنے حکیم عبید اللہ انور کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل صالح والی زندگی عطا فرمائے اور رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ یخ بستہ مشروبات سے احتیاط لازمی کریں، ورنہ اعصاب و عضلات سستی کا شکار ہو جائیں گے، عبادات نہیں کر پائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔